الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الله يجعله وعلى وعلم مبلغه وعلم شأنه بحق صدقاء إمام الأنبياء حبيب الأنبياء سيد الرسائل والكائنات الرحمن مالك الأوصال المحبوب للمرء الشافعي المحشر حامي بالإسلام والمصلح للجماعة سيدي شرفا أحمد المصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لبارك الله وسلم طريق الصلاة بشكل الوضعي خالق المثل لبارك الله وسلم سلام العالمين نازل ليلة الإمام سبحانه وتعالى وعلمته خلقات الله سبحانه نفس الشيطان الشاكس مغارب أبعد في قداش هذه البعثة من محشر هذه خطبة جمعة المباركة عنوان اس موضوع کے تلوارات اشیاء سوالائے مرد و عورت کے شرعی احکام میں فرق دعائے خالق العالمین پاک بارگاہ وسلم اللہ رب العالمین پاک بولنے میں اپنے رب رکھیں مرد اور عورت شریعت مصطفیٰ نے انہوں نے احکام شرعی فرق اسلام کا قرآن و حدیث کا اور فقہ کا مطالعہ رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے احکام کافی فرق رکھے ہیں. کچھ چیزاں مردوں واسطے جائز ہیں لیکن عورتوں واسطے ناجائز ہیں. اس پرفتن دور کے اندر جس کے اندر ایسا موجود ہو یہودیت کی تعلیم تہذیب کی نحوست نہ آج کا جدید طبقہ اس فرق نو مٹاؤن کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس ظاہر کا نشانہ صرف عام لوگ یا جدید طرز فکر کا ہی نہیں بنیا بلکہ اپنے آپ مذہب کے ٹھیکیدار رکھنے والے بھی انہوں نے اس خباثت مڑی پسند. چند دن قبل ایک جاہل پیر کا بیان سنیا
بس وہ تو نہیں کہہ سکنا انا للہ و انا الیہ راجعون، مکمل اس کی تقریر پاک نبی دی شریعت دے سراسر مخالف، یعنی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جڑا نبی دی شریعت کے مطابق ہوئے، الٹا وہ دی تقریر میں شریعت دی دھجیاں اڑائیاں، اسلام دے احکام دا مذاق بنا رہے ہیں، ٹھٹھا پہ کرتا ہے، اگو لعنت پوے انہاں پہ غیرت مریداں تھے جنہوں یہ بھی نہیں پتا بھی پیر ہوندا کیے، پیر دا کام کیے، بس انے واہ سر تنی پھر دیں، وہ بے ایمان کرے، وہ بیڑا غرق کرے، وہ سارے قرآن دا انکار کرے، وہ حدیث دا انکار کرے، یہ پیر منی بیٹھے انج دا پیر بھی جہنمی ہے، اندے مگر پرن اللہ مرید بھی جہنم ہے۔ شریعت چار چیزاں نہ پڑھ دی، دلیل اول اللہ دا قرآن، دلیل دوم صحیح حدیث مصطفیٰ، دلیل سوم اجماع امت، چوتھی قیاس صحیح، چار چیزاں امت تے نبی دی شریعت پڑھ دی۔ ایک تو جڑا باہر جاسی وہ کو اپنا دین بنائی پھردا ہے، نبی دے دین نال دا کوئی تعلق۔ خلاصہ میں پہلے وہ تقریر دس دینا، ان کلپ جو موبائل سے تحریر میں لکھ دیتی، نیٹ پہ چل رہی، میں وعدہ کیتا سی عوام نال کہ میں دیکھتے انشاءاللہ تمسرہ بھی کرم۔ رات میں لاہور شام بڑے بڑے علماء نے ایک کلپ سنایا، میرے خلاف فتویٰ بھی منگوان، کیونکہ پیر تھوڑا جہا اوقات تو زیادہ باہر ہے، انشاءاللہ میں جلدی ہی یہ اوقات چلے آمگا، بندے سمجھے بھی یہ چار مرید ہاتھ چومن لگ جاون، وہ اپنے آپ کو نبی سمجھ لیتا جی میں تقریر کر رہا تو نبی بڑے بیٹھا۔ ان کی سچیٹ لکھی، عورت سپیکر میں میلاد پڑھ سکتی ہے یہ نہیں، یہ تو ہم جواب دینا ہے، یہ تو جواب دیتے ہیں، پھر انہیں وہ بلنڈر مارے گا، وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے نا، ایک وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، لوگ گمراہ ہونا اپنا رہبر بنا لے سن، جڑے خود بھی گمراہ ہو سن اور لوگوں بھی گمراہ بنا سن، انہوں وقت آ گیا۔ یہ نام رہا جب تو عالم ہی نہیں، تیرا ایک کام ہی نہیں، کہ کیوں پنگا پہ لینا ہے؟ دین میں نہ لوگاں لاوارث سمجھ لے، اگو مولوی جڑے بیٹھن بیچارے ہو، انہوں نے پتا بھی جب مرید خلاف ہو گیا میری مسیح نہ جاتی رہے، میری تقریرہ نہ جاتی رہے، انہوں نے اپنے بولے۔ وہ کسی حفیظ جلندری مرحوم آکیا سی، میں نے حق چھوڑا تھا وہ اندیشہ غربت سے حفیظ، کہ میں حق بولنا چھوڑ دیتا بھی کسی غریب نہ ہو جاؤں، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، نہ تھی اس عمل سے مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ وہ فرمانا اللہ نے بندیا تو حق بول، رزق تے رب کتیاں بھی دینا پیا تینوں نے دسی، تو قوم نے ایمان دا محافظ ہے، قوم نو سیدھی گل دس۔ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، اللہ دا ولی ہویا شرف پور شریف دا،
آپ اکثر ایک فرماندے فرماندے سن پہلی دعا کریا کرو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے. ولی دی گل ویکھ فرمایا اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے. جننے بیڑے غرق ہوئے پہلے صاحبزادے کیتے پلے نہیں پاپڑی تے نکمی بتے آگڑی ابے دا دربار سی تے مگرو وہ بہ گیا پیر پوتر قبر تے او آ قبر فروشی اس کیتی تے اس قبر والے دی وجہ تو دنیا انہاں دے ہاتھ چومن لگ گئی تے نہ سمجھیا کہ وہ نبی بھی اسی ہیں تے رسول بھی اسی ہیں تے شریعت اسی جویں مرضی بنائی چاہیے. ساڈے کوکے دی ضرورت ہے کوئی بولے میں کہ پتر سارے مولوی اکو جے نہیں ہوندے کہ ایک نہیں تے لب دیون والے بھی ہوندے. تو ایڈا دین الحوالہ سمجھ لیا بھی تیرے کہ بولنے کسے نہیں. ہوں وہ جواب دینا پیا ہے وہ سپیکر تے عورت میلاد پڑھ سکتی نہ انہیں قرآن دی دلیل دیتی نہ حدیث دی دلیل دیتی سو نہ کسی امام کا فتویٰ دیتا سو. وہ منطق بھی نہیں بڑھتی جی وہ کچھ ہوئی انہوں میرا خیال ہے منطق دی میم کا نہیں پتا. اگو پھر خود کہہ رہے اگر میں دلیل نہیں دینی میں منطق دے وچ آواں گا. ہن تسی او منطق دعائی خدا دی اللہ میری توبہ منطق وچ ایسا ہے مڑ اینڈ تے آپ دی رڑی بھی کٹ گئی او دے تے مطلب سر اینڈ تے تھوڑا جہا پریشان ہو گیا جی اس منطق پیش کیتی. آدھا دسوئے عورت تے تواڈے کلمے وچ کوئی فرق ہے؟ انہاں کہا نہیں. نبی دے نال محبت رکھن دی تواڈے تے عورت دے کوڈ وچ کوئی فرق ہے؟ تمام کیا نہیں. ہو سکیا مڑ جے مرد نہ تا پڑھ سکتے تے عورت نہیں پڑھ سکتی. تیری کہ بڑی سونی آواز ہے ٹٹیں 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 میں کہا تو بھی بڑا سونا ہے. حضرت صاحب تیری آفتہ مجھے دس دیاں پیر پہ تین رولا کو ہو رہے او جڑا رولا میں آکھیا نا میں نے آکھیا او دی تقریر دے وچ اس گل دا خود اظہار او دے منہ کیتا ہے. او دسا کیا کیا ادا نبی عورت نو مسجد وچ باڑیا ہے تسا کر دیتا ہے. نبی تجارت وچ باڑیا ہے تسا کر دیتا ہے. میں پھر عورت جمدا نا تو میں مولوی نے ٹھوک کے رکھ دینا سی. میں کہا بھی الٹی گنگا چل رہی کھڑی ہے تو عورت جمیا تو مولوی نے ٹھوکیا کہ تیرا لگڑا کرنا سی. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. جب بندہ دین شریعت کا مخالف بنے نا وہ دو عقلاں تے پردے پہ جاندے. ہن اس چبل پیر نو اینا نہیں پتا بھی منہ کڈدا کی پیا میں آکھدا کی پیا. میں کہا پتر جب دین شریعت کا مخالف بنے رب ذلیل بھی تیرے منہ چ تینوں کرا چھڑیا. جے بندے دا پتر بن کے نبی دی شریعت رویا تے ذلت نہ ویکھنی ہوگی. راتی میں استاداں نوں کلپ سنایا مجھے جڑا انہاں تبصرہ کیتا وہ منبر تے کر نہیں سکتا. انہاں دا پھر آخری گلاں کیتی ہیں انہوں نے آکھیا میں جدوں تیرے علاقے چ آیا تو میں انشاءاللہ دی انج گھوم ٹھپ ساں پیر پچھلے مت دے سی بھی انج دی چبل نہیں مارنا. ہن جناب عورت نوں نبی مسجد وچ واڑیا تساں کڈ دتا تجارت وچ واڑیا تساں کڈ دتا تے عورت جویں تسی اکھے نہ پڑھ سکدے ہو عورت بھی سپیکر وچ پڑھ سکتی ہے. ابو جڑی بکواس کیتی سو آدھا بھی اگر تسی اذانہ عورتاں نوں دیو چاہنا تو تواڈے منوں چنگی پڑھ لی. میں کہ پیر جی یہ سنت گھروں نہیں شروع کرنا ہے گھروں شروع کرنا ہے. آپ کی کسی بی بی نو آپ کی شاباش اذان پڑھ مرید میں نہ جتے 100 ہی نہیں 200 نہ ہوئے تو میں تو آتی اس تو بات جیسا میں یہ گل میں اپنے کو نہیں کی شارع بخاری علامہ شریف اللہ کمدی رحمۃ اللہ لکھی میں جو حدیث پڑھا گا تو شارع میں بیان کروں گا. ہن سنو عورت اور مرد دا کلمہ بے شک ایک کے لیکن عورتاں دے تے بندیاں دے احکام وچ اللہ اللہ دے رسول نے فرق رکھے.
میں قرآن کی جڑی آیت پڑھی میں وہ تو گل شروع کرنا. پہلا فرق سورت بقرہ وہ میں دلیل نہیں دینی، انہوں پتا ہے کہ جتنا قرآن ہے وہ سارا میرے خلاف دلیل کی تو دینی سی. اللہ تعالیٰ نے نا سورت بقرہ دی آیت نمبر 282 وچ بندیاں دے آپسی لین دین دا طریقہ وہ سمجھایا ہے. جو آپس میں تسی لین دین کرو تو وہ لکھ لو، تحریر کر لو، وہ دے اوتے دو گواہ مرد رکھو. اگر دو مرد نہ ہوں، قرآن فرماتا ہے بس تشہدوا شہیدین من رجالکم، دو مرد گواہ لے آؤ. اگر دو مرد نہ ہوں فرجل وامرأتان، ایک مرد تے دو عورتاں گواہ. یہ مطلب ہے پہلا فرق رب یہ رکھا ہے کہ عورت دی گواہی بندے دے برابر میں قرآن کی گل پہ کرنا. جیڑا بے ایمان اسی نہ پیر پرست، اس بے ایمان نہیں دیکھنا بھی میں قرآن کے خلاف پہ کرنا. جیڑا اسی حق پرست وہ آخری ہو جائے لکھاں پیر جتی تو بارے اللہ دے قرآن دے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. اور رب نے پہلا فرق یہ رکھا مرد دے مقابلے میں عورت دی گواہی ادھی ہے. ہن وہ بندہ کیڈا وڈا بے ایمان ہو سی جیڑا ہن آکھے کلمہ ہک کے گواہی وچ اس دلال کر سکتا بولو مڑ کرے ادھر بھی کرے اس دلال. ہن اتنے اگوں فقہا نے جڑا اس آیت ضمن مسئلہ بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں. ہن اگا سنو ہر معاملے میں عورت کی گواہی قبول نہیں. فرماتے ہیں حدود اور قصاص کے علاوہ حد دادل زانی کی حد لانی، شراب نو حد لانی، 80 گھوڑے جتنے بجتے یا قصاص قتل دا بدلہ قتل، او دے اینا معاملات عورت کی گواہی قبول فرماتے ہیں. حدود اور قصاص کے علاوہ باقی مالی معاملات میں عورتوں کے ساتھ مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ تو اللہ نے دو عورتیں رکھی ہیں، اگر ان میں سے ایک عورت گواہی کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرنا. کیونکہ میرے نبی فرمایا عورت دین وچ بھی ناقص ہے، عقل وچ بھی ناقص. دین وچ ناقص کیویں ایدے تے آندی ہے ماہواری. انہاں دناں وچ نماز روزہ نہیں کر سکتے. ہن کوئی استدلال کرے کہ کلمہ تھا ایک کے لہذا میں کہ وہ کلمہ جو ایک کے تو بابے ہوئے درتے پھر ہوتے ہیں ہم نے دونوں میں ہوتے کیسی عظیم منطق ہے. پوری شریعت دھجیاں اڑا کے منطق دے بیٹھا. اے پہلا فرق ہے. دوسرا فرق بندے دا جڑا سطر ہے وہ ایتھوں لے کے اے گھٹنے تھلے یعنی گھٹنے لنگے بولو مسئلے سمجھا رہے ہیں. تقریرہ چھڑ دے ہوں علم سنو. جڑے احکام دے ہاتھ رکھ کرنے بعد جھک جانا نا تو سچ سمجھ. اس کے قوم نے تو بٹھا پایا اس کے گل علم والے پاس توجہ نہیں گئی. بس صورت چنگی ہے اس ہاتھ کان تے رکھیا تے انہیں بعد جڑیا رہا. کربلا دے ٹبیاں تو آواز آئی ایک بے ایمان پہ کہ آدھ دی رات دا ویلا ہی تے سین دھوپ تے کھلوتی. میں کہ نام مراد ادھی رات دی سورج تیرے امی کٹیا سی. یہ جی خطیبہ تقریر بھی ہونی ہے. علم سنو مسائل سمجھو اپنی شریعت دے. بس ساڈے قرآن سانو آخنا بھی چاہتا مرد دا ایتھوں لے کے ایتھوں تک سطر فرض ہے. باقی ادھر کپڑے پورے پاندہ دو سنت چاہ رہے ہیں.
لیکن اگر وہ کوئی کپڑا مہیا نہیں ہے تو لے کے یہاں تک انہیں ڈھک لیا تو وہ نماز کیا عورت کے کپڑے کوئی انہیں استدلال کر کے کلمہ نہیں کے اتھوں انہوں آکھے اتھوں لے کے میرے تے اتنا ہے تو تم ہی اور ایمان نہ سے پوری شریعت کا مدار نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی فرمایا سورۃ احزاب 22 سورہ اللہ رب العالمین فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین من جلابیبہن رب کائنات فرماتا ہے نبی قل لازواجک فرما دو اپنی بیویوں سے وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے ونساء المؤمنین اور مومنین کی عورتوں سے من جلابیبہن یہ جلابیبہن جلباب سے بنائے. جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو عورت سر سے پھینکے اس کے قدموں تک آئے. فرمایا انہوں اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں ونساء المؤمنین تے مومنہ دیاں عورتاں ایک گل فرما دیو کہ ایسی بڑی چادر لگن جڑی سر تو رکھن اسے گل نوں ویکھدیاں ساڈے اسلاف نے ٹوپی والا برقع بنایا. یہ دا فائدہ پتہ کی ہے ٹوپی والا برقع عورت پایا ہوا وہ حاملہ بھی ہوئے وہ ظاہر نہیں. ہوں تو برقعے بھی ہیں پھر ماشاءاللہ بندہ برقع ہی بہتر ہے فیصلے برقعے. ہوں ایک دوسرا فرق ہے مرد اور عورت دے اندر. کیا تانوں میں بڑی چادر لین دا حکم ہے جو کلمہ ایک کے دوسری میں بسم اللہ کرو سویرے سویرے تو بڑی چادر لگو پیرا تک آوے تو بٹک بٹک کے چلو تو شور لگے کہ منطق تے عمل کی میں کریں. یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق مرد نو کفن کنے کپڑے دیتا جاتا ہے وہ دسو نہ بولا چل بولو کل دونوں پوچھ لے بھی چیز دی دونوں بھی نہیں دسیا موڑ گیا مرد نو کفن کنے کپڑے دیتا جاتا ہے عورت ماشاءاللہ عورت نو یہ دا مطلب ہے رب تے کفن وچ بھی فرق ہے. بے شک دادا کر شریعت احکام. تصوف کا بادشاہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ جن صوفیہ تصوف کے اوپر کتاباں لکھی ہیں وہ امام غزالی فرماتے ہیں عورت کے گھر بندہ کوئی نہیں انہیں باہر سودا لینا ہے وہ بڑی چادر لگے ہوتے پوری چھپ جاوے ہتھی پڑے کھوٹ چھوٹ کھونڈی تو کوڑی ہو کے ٹرے لوگ کی سمجھن ٹوڈی مائی پی جائے. اے میں امام دی گل کیتی ہے پیر دی نہیں. میں شریعت دے امام ایڈا جھوٹ اس پہ ایمان ماریا وہ آدھا امام شافعی امام حسین دی پوتری تو دین سیکھی. میں وہ ساری اور صبح دا بیٹھا امام شافعی دی میں وہ سارے کتاباں پڑھ پڑھ دیکھی ہیں. میں نے انہوں نے استادہ میں بی بی ایک بھی نہ کری. کہ امام مالک کہتے ہیں 1500 محدث مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایک عورت کو حدیث سننے سے بات یہ گلا بھی ایمان کتھوں لایا گیا. سنو بخاری شریف نبی پاک دے دور وچ عورتاں مسجد جاندیاں سن.
کی کر دیا حکم ہی ہوئی حضرت عمر نے دور منع کر دیتی میرے رب دے نبی نے فرمایا میرے بعد آمن والے ابو بکر تے عمر دے پیچھے چلے یہ حدیث کسے جا کے بی بی عائشہ صدیقہ نو آکھیا کہ حضور نے تے عورتاں نو منع نہیں کیتا تے انہاں بیبیاں نو مسجد وچ روک دیتا ہے وجہ کی ہے اے اجڑا خرچ ٹولا ہے یہ آج بھی وہ دلیل لیندے نے حضرت عمر کے خلاف ہے نہ ہوا اسی عمر دی کوئی منو تے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ان حضرت عمر کے خلاف فتوی جاری نہیں کیتا ان سنو الفاظ بھی ہیں بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ما حدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائیل جو عورتوں نے اج طریقے اختیار کر لین اگر اللہ دا نبی ویکھ لینا انہیں بھی منع کر دینا سی یعنی فرمایا حضور دے دور جڑا ہوندیاں سن اودوں اے طریقے نال اختیار کیتے اودوں سارے مرد بھی تے عورتاں بھی رسول دی تربیت یافتہ سن انہاں دے دماغ اور دل پاک سن جدو دماغ اور دل پاک آن انہاں ادو حضور علیہ السلام دے زمانہ مبارک چونکہ پاک زمانہ سی ادو کسی دے ذہن چ غلط خیال جا سکتا ہی نہیں سی کہ جدو بعد جیویں جیویں وقت بدلدا گیا عورتاں وچ فحشن آیا کہ حضرت عمر فرمایا بھی کرے اور حضرت عمر یا سیدہ عائشہ صدیقہ یا دیگر صحابہ نے ادھے اتے اجماع کیتا ہے اس مسئلے تے انہاں کیوں کیتا ہے کیونکہ پچھوں انج دے کرینے نبی دی حدیث وچوں ملدے سن سبحان اللہ الترغیب والترہیب امام مزری نے اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر فرض نماز گھر دے ویڑے وچ پڑھے محلے دی مسجد وچ پڑھن نالوں افضل ہے سبحان اللہ ویڑے وچوں کمرے وچ پڑھے ویڑے وچ پڑھن نالوں افضل ہے میرے پاک نبی نے فرمایا عورت اللہ دے زیادہ قریب ہوندی ہے جدوں فرض نماز تے کھانے وچ لٹ کے پڑھدی ہے یعنی حدیث پاک ایسی بیک میرے نبی نے فضیلت دسدیاں بی بی نو اخیر جا لکا چھا سبحان اللہ سدھا منع نہیں کی فضیلت دسدیاں اندر ہن اے میرے نبی دے صحابہ نے پھر جدوں یہ حدیثاں پڑھیاں انہوں نے کی پڑھنی سی انہوں نے سامنے تو سارا دین انہوں نے ان حدیث سے اجتہاد کر رہے ہیں بھی فرض نماز تو افضل ہوئی جی گھر دی چار دیواری میں پڑھی جائے تو موڑ جیڑی افضل ہے انہوں نے ادھر گلی ہے تا کر کے سید عائشہ فرمایا کہ عورتوں نے اختیار کر لیا اگر پاک نبی بھی دیکھ لیتے نا انہوں نے منع انہوں بھی ایتھے ہم شرح کرتے ہیں علامہ شریف حاکم جدی انڈیا دے آپ فرماندے ہیں یہی اصل حکم ہے مگر یہ حد رسالت کی بات ہے جو عہد سراپا خیر و برکت تھا الفاظ سے غور کریں اہل سنت عالم ہے وہ خارجی نہیں ایک ایک لفظ بھی ادب نہ بولے نور نبوت سے عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی سینے معمور تھے سبحان اللہ وہ جڑا زمانہ سی وہ خیر و برکت والا زمانہ آئی تربیت پاک نبی دی آئی تے سینے عورتاں دے بھی بندیاں دے بھی مصطفیٰ دی تعلیم نال منور سن خشیت خداوندی غالب تھی مگر آج جب کہ فتنہ و فساد ہوا و حوث کا تسلط ہے
اس کی اجازت دینی ایسے فتنوں کا دروازہ کھولنا جس کے نتیجے میں مسلم معاشرہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ ایک خوش مزاج صاحب نے ایک بار کہا تھا اگر عورتوں کو مسجد میں حاضری کی اجازت دے دی جائے تو پھر سارے مرد پکے نمازی بن جائیں۔ اور جڑی گھر میں پہلے کی تھی شارع بخاری اور شرح کر چلی، اور جی میں پیر صاحب فرمایا ہے نا بھی عورتوں کو روزانہ دے ہو چاہ تو تواڈے نال سونے پڑے۔ آج بات تو بہت دور پہنچ چکی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے حق کی بات بتائی ہے جو حدیث صحابہ تھا کہ عورتوں نے جو ڈھنگ بنا لیے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ یہ صرف ام المومن ہی سے نہیں، متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانکتا ہے۔ نیز انہوں نے بڑے مبالغے کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا عورت کی گھر کے اندر کی نماز زیادہ پیاری ہے اور کوئی چیز نہیں۔ ہاں حج و عمرہ کی بات اور ہے۔ ایک عورت نے ان سے مسجد میں جمعہ کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا گھر کے اندرونی حصے میں تیری نماز گھر والی سے بہتر ہے اور گھر کے اندر تیری نماز بیرونی کمرے سے بہتر ہے، بیرونی کمرے میں نماز تیری قوم کی مسجد میں نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر جمعہ کے دن جو عورتیں مسجد میں آتی انہیں کنکریاں مارتے تھے، بٹے مارتے۔ کون مارتا تھا؟ حضرت عمر نہیں، ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عمر تھا پتر فقیہ صحابہ جو ہے اے ہن فرق کئی دنا۔ اگلا فرق ساڈے بولن سانو حکم کیے کہ جدو کسی نال گفتگو کرو اخلاق لہجہ نرم، لیکن عورتوں میں حکم سورت عذاب میرے کو منطق کوئی نہیں، میرے کو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان۔ میں منطق کا منطق میں نہیں جانتا، اے پیر جانتے منطق کے لیے شاید سانو کا یا قرآن ہوندا یا حدیث۔ سورت عذاب اللہ کا پاک قرآن ہے، میرے رب نے فرمایا ولا تخضعن بالقول، اور تو آواز کو لچک دے کے نہ بولو، یعنی یہ جو نرمی نہ بولو۔ جدو تسی بولو گیا جڑا بندہ تواڈے نال گل پیا کردا ہے اجنبی، جدو تسی اودے نال نرمی اختیار کرسو اونوں شیطان وسوسہ دیسی کہ میرے نال جو ایڈی اخلاق نال گل پہ کردی شاید میرے تے فریفتہ ہوئی کھڑی۔ فرمایا انج دا موقع بھی نہیں دینا، انج دا موقع نہیں دینا۔ ولا تخضعن بالقول، اور تو آواز کو لچک دے کے نہ بولو۔ ہن جڑی نعت سپیکر وچ پڑھنی ہے وہ لچک دے کے پڑھنی ہے کہ ایویں سر نہ پڑھنی؟ آواز جو جانی ہے باہر، عورت کی آواز بھی محل فتنہ ہے۔ اگر آواز خوبصورت ہوئی ہو سکتا ہے باہر جڑا سنسی ہوتی آواز کا دیوانہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی، آپ رات نو گشت تے نکلے، ایک گھر دے کولوں گزرے، اندروں عورت شعر بھی پڑھتی سی۔ حضرت عمر سنن لگ گئے۔ شعراں دا مفہوم ہے جی اگر مینوں نبی دی شریعت نہ روک دی فلاں جڑا بندہ ہے میں او دے اوتے سارا کچھ لٹا دیندی، او بندہ مینوں دی عداواں میرے دل وچ گھر کر گئی ہے۔ جدوں ایک غیر مرد دی تعریف اپنے شعراں وچ کیتی، حضرت عمر نے حلیہ یاد رکھ کے واپس آ گئے، فجر دی نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں صاحب الرائے صحابہ نوں بٹھا لیا، فرمایا انج دے حلیے دا نوجوان مدینے میں کیڑا وے؟ جدوں انہوں بلایا گیا اودے وال لمبے لمبے سن، بڑا خوبصورت قد کاٹ جو وال بڑے سونے لگے
لگتے سن جدو ٹرتا سی موٹے دیوال ہلنے سن یہ نوالا دی تعریف اپنے شیراں وچ پہ کرتے سی حضرت عمر انہوں بٹھا لیا ہنائی نو سدیا فرمایا شابش وال کٹ وال کٹ لوگوں کی دیا گمراہ پہ کرتا اچھا وہ روایت میں چلتا ہے حضرت عمر نے ہوتا گنجا کرایا جدو گنجا ہویا تو وہ ہور سونا لگا حضرت عمر فرمایا شاباش مدینہ نکل جتھے تو راسے میں نہ راسے یعنی گنجا ہویا تو حسین جور اضافہ ہو آپ فرمایا مدینہ نکل اخیر مدینہ کٹ چلے یہ وہ پاک لوگوں کی گل ہے اج دے اندر ہن سنو اللہ نے فرمایا عورتوں آواز کو لچک دے کے یہ ہے ذاتی آواز کی گل سورۃ نور اللہ رب العالمین نے سورۃ نور شریف کے اندر فرمایا ہے وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ عورتوں جب زمین پر پاؤں رکھو چلو تو پاؤں زمین پر آہستہ کیوں رکھو لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ تاکہ تمہاری زینت ظاہر نہ ان ایدی تفسیر کر دیا ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لے آندی ہے تفسیرات احمدیہ کے اندر آپ فرماندے ہیں عرب میں ایک عورت تھی جو زمین پر اپنے پاؤں مار کر چلتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ جھنجھن پہن کر چل رہی ہے پہلے جو پالے بھی بولتے ہیں ادھر گھنگرو ہوتی ہے وہ کھڑکتے ہیں جھنجھن پہن کر چل رہی ہے یا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر مارتی تھی تاکہ زیور کی آواز ظاہر ہو اللہ تعالیٰ نے اسے اس غلط حرکت سے منع کیا ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ یعنی زمین پر دونوں پاؤں یا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر نہ ماریں تاکہ جھنجھن کی آواز پیدا نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ جھنجھن والی عورت جا رہی ہے مردوں کا میلان اس کی طرف ہو جائے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس قوم کی عورتیں جھانجھ پہنتی ہیں آئی سمجھ کے اگلی ہن ابو ملا جیون جڑا نتیجہ کر آپ فرماندے اس کی ناہی زینت سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس سے عورت کی آواز بلند کرنے کی ممانعت کا ثبوت بھی حاصل ہو گیا بھی جدو جھنجھن دی آواز وہ رب نہیں سنن دیندا آتا تھوڑی جھانج دی آواز نہیں باہر عورت نو اونچا بولن دی اجازت اونچا بولن نہیں ہے سونے اور پتہ چلیا سپیکراں وچ بیبییاں دا پڑھنا جائز نہیں اون عورت اگر عالم ہے علم سمجھدی عورتاں نو درس دے سکتی ہے گھر دی چار دیواری وچ لیکن ان دی آواز چار دیواری تو باہر تعریف بھی کر سکتی لیکن آواز اصل مسئلہ جڑا ہے وہ آواز نہ تاکہ غیر مردہ تک وہ دی آواز نہ جائے ہون سنو میں آخری فتویٰ بریلی شریف کا سنا دینا اے فتاوہ بریلی شریف ہے انڈیا تو چھپے ہے جہاں نام تے اصل بریلوی سدیلے ہیں نسبت ہے سوال ہے کہ عورت محفل میلاد میں حصہ لے کر واعظ بیان کر سکتی ہے عورت تعلیم یافتہ پرہیزگار باوقار فضل خدا مسئلے مسائل سے واقف ہے کیا وہ محفل میں شرکت کر کے تقریر یا نعت شریف سامعین کو سنا سکتی ہے اے نبی دے دین دا عالم بولنے لگا ہے جاہل پیر نہیں یہ قوم جدوں دے عالماں نوں چھڈیا تے لٹ پیراں دے متھے لگی ہے او تو نہیں برباد
آپ فرماتے ہیں عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت کا معنی پتہ کی ہے؟ عورت کا معنی ہے ستر، چھپائی ہوئی. اچھا اسلام نے جن نے نام دیتے ہیں نا عورت میں وہ سارے پردے ہیں. عورت کا معنی چھپائی گئی، مستور یہ معنی بھی ستر، خاتون یہ مطلب ہے پردے دار بی بی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خاتون جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت والی پردے دار بی بی. خاتون بھی عورت بھی تے مستور بھی اسلام جن نے نہ دیتے وہ سارے پردے والے. جڑا انگریز دیتا وہ دیتا لیڈی. میں انہوں نے تشریح کرنے لگا خاتون وہ ہے جڑی گھروں نہ نکلے تے لیڈی وہ ہے جڑی گھر بڑے. ہن سنو اج کل تھوڑے ٹی وی تے پروگرام ہوندے انہاں مرد عورت کو بھائی ہوندے نو مڑ کیا تے خواتین و حضرات. خواتین پہلے حضرات جو نہ رہے حضرات اور دکھا ویلے ہو گئے. وہ پیر وارث آکے 13ویں صدی دا طور پھریا اٹھ گئی زمانے تو مہر میاں دیاں ماپیاں تو منہ وال منگن رنگا بندیاں نو گئیاں ویر میاں گنڈو رنگ دا پوتر دلے روئے گلا بڑے چکر دے ڈھیر میاں وارث شاہ میاں ہن دور گڑڑاں دا نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں. خواتینوں لیکن میں ایک مشورہ دے من لگا سن لے سن میں مشورہ دیتا ہوں نا کہ میاں صاحب انہوں خواتینوں حضرات نہ آکھیا کرو. کہ کی آکھیا کریے میں کیا آکھیا کرو خراتینوں حشرات. خراتین جان دو خراتین آتن گڈوئے جب مچھی نپنی ہوئے نا تو کنڈی دے گڈویا لگا. چھوٹے جاتا ہوندے سن تو پی سی او دا نظام آیا سی محلے گلیاں پی سی او بنے سن بازار پی ٹی سی آر رکھتے ہیں. انہوں نے جو دیکھیا بھی کام کرن گھٹ بندے انہوں نے کی کیتا سی انہوں بی بیاں بھائیاں جائیں کوئی نہیں بھی کال کرنی ہوندی وہ بھی آدھے 5 پتے نہ میرا ہے نمبر لگا. یہ بڑویا ہے. استاد میرے ایک ڈاکٹر کو ملتان گئے دوائی لین کان انہیں جو کان دیکھا تو انہیں قطرے دی شیشی دیکھی. مولوی صاحب قطرے منگا کے پاؤ جدو حضور سادہ شیشی ہوتے دفتر چی منگوائی اتنے بنی ہوئی رام دی فوٹو. اور استاد جاٹ جے بندے انہوں نے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ تے دس کہ کی میں کہ اتلی نہ ٹھیک ہونا کہ وچلی نہ بھی دوائی وچلی اثر کرنے کے بھی نام مرادہ ویچنی دوائی ہے فوٹو. افسوس جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن. علامہ اقبال فرماتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اکبر الہ آبادی آتا ہے چند بے پردہ نظر آئی کہیں جو چند بے پردہ نظر آئی مجھ کو چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت ملی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. آج بازار دی زینت اس مسلمان دی عورت نو بنا چھڑیا شو دکان دا شو پیس عورت نو بنا چھڑیا. ہر دفتر سرکاری غیر سرکاری وچ لیا کے مسلمان دی بیٹی نو ذلیل کر رسوا کر چھڑیا ہے. میں خیال لانتیو دفتراں وچ آون والیاں ماما بابے فرید تے محمد بن قاسم نہیں جبدیاں. بابا فرید ہمیشہ اس ماں دی گود وچ ہوندا جڑی حسین دی ماں وانگو گھر دی چار دیواری وچ ہوندا. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید لیے ترسوا کر چھڑے نے اس قوم کو. اگو یہ بے وقوف قوم اس بے حیائی میں ترقی سمجھی کھڑی. یہ ترقی نہیں ہے
تجھے تیرے دین سے ہٹایا گیا ہے۔ کافر نے یہ سازش کیتی تھی، انہیں آکھا انہاں دیاں ماما جدوں ولی جمدیاں بابا فرید بندا ہے، عالم جمن تے احمد اللہ بندا ہے، مجاہد جمن تے محمد بن قاسم بندا ہے۔ انہیں آکھا او زمین ہی وجا دیو جڑی انج دے مجاہد پیدا کر دیے، اینو گھروں باہر لے آؤ جدوں ماں بے حیا ہوئی اولاد غیرت والی جم سکتی نہیں۔ تا کر کے میاں محمد بخشار پہ کھڑی آکھیا سی تم میں دی بل کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ دیاں جے جے ڈٹھیے ماں محمد او جائے پوت دی۔ میرے فرید الدین دی اماں رات دے ویلے نماز میں پڑھ دی سی، راتی چور بڑیا چوری کرن دی خاطر اگر بی بی نماز میں پڑھ دی غلط نگاہ اٹھن لگی، اندھا ہو گیا، حال پایا باہر نکلیا پٹیا رویا، لوگی آئے نہ کیا کہ بڑے اگر یکدم اکھاں دی روشنی چلی گئی، انہاں کیا کدھر گیا کہ اس گھر بڑیا چوری کرن، انہاں کیا تینوں پتہ نہیں اے شیخ جمال الدین دا گھر رے۔ حضرت کہنا مینوں معافی لے دیو پتہ نہیں، بابا فرید دے والد نے بلایا، چور معافی منگی، اکھاں دی روشنی واپس آئی، گھر گیا واپس آیا، سچے دل نال توبہ کر کے بابے دے والد دے لڑ گئے، جا ملتان کو ٹھوال اس چور دا دربار پہ چمکدا، وہ دا چور دا دربار آج بھی چمکدا۔ ایسے ہمیں نہیں آتے چور کو تو پڑھا چاہتے غوث پاک بیٹھے سن، مگر کسی بندے چوری کی تھی وہ بچہ آئے، وہ غوث پاک دی مسجد نو مار گیا، انہیں ان جناب جڑا وہ بچھاؤں دے سن وہ صفحہ وہ دے وچ اپنے آپ کو لیٹ کے لکا لیا، مگر باہر آئی، انہیں دیکھا نظر کوئی نہ واپس ٹر گئے۔ غوث پاک تے جان دے سن کے اندر پچھو بندے آگئے، انہوں نے کہا سامنے امام مسجد چاہیے تھا، فرمایا او صاحب تے میں لکے نہ لگے، یہ ہے پیر تے جڑے پیر دی طور تقریر سنائی ہے، جڑا کوئی مان رہندا ہے وہ دا اپنا کونی ہو اگلے دا بگاڑ دے۔ ان وطنی ولی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مرشد وہ نہ جڑا سیدھے راہ پہ چلتا۔ ہن سونے ہو گل پہ کرتا سا، انہوں کی آکھنا ہے خرا اگر خاتون دا معنی بڑا اچھا ہے، وہ ایک سے ٹھپدا نہیں، القبات دینے چاہیے دین پر جس لقب دے کوئی قابل ہوئے نا وہ دے مطابق لقب دینا چاہیے۔ تو عزیز گرامی اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دے احکام وچ فرق رکھیا، عورت دے نماز پڑھن دے طریقے وچ تے مرد دے نماز پڑھن دے طریقے وچ بھی فقہاء نے فرق رکھیا۔ ایسا سجدہ کرنا ہے اٹھا چک کے، لیکن عورت میں حکم نہیں، عورت میں حکم نہیں، وہ سجدہ کرے زمین نال سمٹ، زمین نال سمٹ۔ کئی بندے آدھے نہیں کرنا چاہیے، انہوں جو مرضی کرن دو، میں اپنے بھی گل کرنا، آواز میں کوئی فرق نہیں، ڈگی اچھی رہنی چاہیے، انہوں رہن دو، جنہاں میں غیرت حیا شرم نشانی کوئی نہ ہوئے، انہیں انہیں مسئلے کرنے۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یہ بیڑا بٹھا بیٹھا بھی تائیں جڑے سنیاں تو باہر گئے نا، انہیں اپنی مرضی نال مسئلے بنائے، جو اپنی مرضی نال بنائیں تو بیڑا غلط ہو گیا ہے۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں اور مصطفیٰ کی شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ سنو 28ویں سپارے تھے نا، پہلا رکوع پڑھو، ایک عورت نے آ کے حضور نے بحث کی ایک مسئلے میں، اللہ نے نبی نے فرمایا وہ سنتے رہے کیونکہ اس وقت تک حکم نازل نہیں ہوئے، بحث کی سی،
وہ گھر دے وچ نماز کو پڑھتی سی، نماز پڑھدے انہاں دے خامن نوں نہ دیکھیا، جدوں جسم وچ لچک ویکھی آخر خامن سی وہ حق سی، انہوں نے مذاق نہ چھیڑ لیا، بی بی غصہ کیتا، خامد کو کاوٹ چڑھی، انہوں نے کہا تو میری آج تو بعد میرے تے ایویں جی میں میری ماں اور بہن، ہن بی بی دوڑی حضور دے بچے میں سامھ نہیں سکتی، تے خامد نے مینوں گل کر دیتی، میں کدھر جاواں سونیا، وہ جھگڑا کر رہی، اللہ دا رب دی بے نیازی وے، رب قرآن دی آیت اتاری فرمایا قد سمع اللہ، محبوب وہ جڑی عورت تیرے نال جھگڑتی ہے پئی نا میں سندا پیا، جڑی عورت تیرے نال جھگڑتی ہے پئی میں سندا پیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ادا حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو ماں بہن دے نال تشبیہ دے دے، اس کو کہتے ہیں زہار، 60 بندیاں نو کھانا کھواؤ، کفارہ ادا ہو جاسی، بیوی تواڈے تے اے 60 بندیاں نو کھانا کتے کھوانا ہے؟ جدوں خامد اپنی بیوی نو ماں یا بہن نال تشبیہ دے، ترائے والی طلاق دے کے کھانا نہیں کھوانا، آج کل مسئلہ ہے مشہور ہے، اور میرے کو آیا بگیلیاں جو آیا نا مسئلہ، وہ 4 دن سے میرے کو پرے لگی ہوئی، وہ ہونا گمراہی اتنی ہے بھی اس بیوی کو کئی مرتبہ گل کی تو مدرو فارغ، ہوں جڑا لفظ بولنا نا فارغ دے وچ مکمل طلاق ہو جاتی، جدو مسئلے پڑھے نہیں ایویں تباہی ہونی ہے، نبی پاک دی حدیث ایک وقت آیا کہ میاں بیوی زنا کرنا، اسی جدو حدیث پڑھی حیران ہو گیا تھا کہ میاں بیوی تے زنا، ادو ساڈے استاد سانوں فرمایا بھی طلاقاں دے لے سن پتہ نہیں ہونا، اپنے گمان وچ میاں بیوی اس سن مگر شریعت وچ یہ طرح حدیث قرب قیامت دی علامت ہے، اس کو کہتے ہیں ایسے الفاظ بولنا جن میں تینوں طلاقوں کا مفہوم پایا جائے، مدرو فارغ ہے کی مطلب ہے بالکل ہی، میں آخیا تو ہوں دتی نو چھڈ جڑی اگے اتنی باری آیا آخی من یہ لگے کرا، اس حد تک گمراہی ہوں جدو آپ دے اگو ٹویا کھٹ لینا موڑا کھڑا مولوی جی پورا میرے کو پیو دی شریعت راہ کرنا، میں نہیں کٹ سکتا باڈر پار والی برادری کٹ لی، وہ آدھے 300 بھی دے لا تیرا نکاح، انہوں نے آپ دے کوئی نہیں رہا نہ کسی دے، چاروں اماموں کا تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، اگر کسی نے تقریراً تحریراً 3 طلاقیں کہہ دی، بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے، کسے بے غیرت مولوی دے فتوے لے کے حرام دا مرتکب بن کے اپنی قبر حاشر برباد نہ کری، اس واسطے پہلے نبی دی شریعت سے کھلا تاکہ یہ دن ویکھنا ہی نہ پوے، پہلے مسئلے سے کھلو، ہر قدم ہر کام جذبات سے نہیں کر دو، کئی کام غلط فہمیاں میں بھی ہو جاتے اور بعد جاکنا جو میں لوگ کہتے مگر اللہ کیسے کیا ہو گیا، ہوں راہ پھر تو میں کہوں راہ بند ہے، ہوں کوئی راہ نہیں نکلنا، تو سوڑے اللہ تعالیٰ نے 5واں فرق ہے مرد عورت طلاق دا حق کینوں ہے، بیوی دے سکتی ہوں دے سکتی، ایک فوجی صاحب کی بیگم کا دیتا کیس کمالی، جج نے فوجی نے سدیا انہیں کہ طلاق دے، انہیں کہا میں نہیں دینا، بیٹا فوجی اصل انہوں نے پوچھ ضروری، انہیں کہا تو نے دی میں لکھ دیا گا، تو کی میں لکھ دے سے، انہیں کہا طلاق دے میں جج جاؤں، انہیں کہا تو لکھ سکنا میری رانو، میرے تو تیری رانو ترائے طلاق،
جاج میں بیٹا ہوتا یہ کی بات تو میری روکی میں دے سکنا تو نے کہا تو ماما لگنا ہے لیکن حرام میں غیرتی شروع ہے بندہ پیش نہیں ہوندہ جاج اپنے طرف طلاقہ دیتی ہوندہ ہے رانہ کا جا نکاح کر دیئے پچھلی طلاق ہوئی نہیں کہ سارا زنا حرام تا نسل ساری حرام دی اے تاب بیڑے خرق کوئی پہنی نہ غیرت رہی نہ حیا رہا اللہ کا قرآن فرماندہ ہے بیدی ہی عقدۃ النکاح میں نے مرد کی گرہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے وہی باندھ سکتا ہے وہی کھول سکتا ہے نہ جاج کھول سکتا ہے نہ حکمران کھول سکتا ہے شریعت کو مذاق نہ بڑھاؤ مفتی منیب کو بھی سوال کیتا ٹی وی تے بھی اگر بندہ پیش نہ ہوئے تو عورت کی کرے انہیں آگیا حکومت حق بننا وہ چکواوے انہیں کو طلاق لوے وہ سارے کماں دے وچ لوکاں دی گھراں دی چار دیواری ٹپ جاندے یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کیوں قوم کو جہنم کا بالن بنا رہے ہو ایک قانونی صرف و نبی دی شریعت دے خلاف ہے سانو تائیں مصیبتاں نے دل ویکھنے پیندے پین تائیں دا علامہ اقبال فرمایا سی شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وجہ میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حلول یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کام یہودیاں عیسائیاں نے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو رسول دا امتی نبی دے دین تو ہٹ کے چل دا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت اچھا بولو دعا کرو اللہ سبحانہ سمجھ عطا فرمائے آمین آمین